اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران مدہوش۔ اور یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جاویں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی 275 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کی وعیدیں اور سود کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ شریعت میں سود کی حرمت اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ شرک کے بعد کسی بھی گناہ پر اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ آگے ابھی آپ سنیں گے کہ سود کی حرمت اللہ نے کتنی سخت بیان فرمائی ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور وعید نازل فرمائی ہے وہ لعنت سود کی لعنت ہے۔ لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، بیچ میں پڑنے والا، ان تمام پر شریعت نے لعنت فرمائی ہے۔ لینے والا بھی، دینے والا بھی، بیچ میں پڑنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، یہ سارے لوگ کیا ہے اس گناہ کے اندر ملوث ہوں گے، اور سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ سود ایسی بیماری ہے جو سماج کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سماج کو، کچھ لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے لیکن سماج کو پورا کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے تو معراج میں ایک جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح، گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ دیکھا کہ سرخ نہر، بالکل سرخ لال نہر، خون کی نہر، اس خون کی نہر میں بیچ میں ایک آدمی ہے اور وہ آدمی کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ آدمی کنارے آ کر کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس پتھر ہے، اور اس پتھر اس کے اوپر زور سے وہ فرشتہ مارتا ہے کہ لڑک کر کے پھر وہ آدمی اپنی اصلی حالت پر چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو سود کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ پوری آیت کا خلاصہ اس وقت بیان نہیں کرنا ہے بلکہ آیت کے حصے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ چنانچہ لکھتے مولانا مودودی صاحب نے، بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے، اس میں مولانا مودودی صاحب نے بھی کتاب لکھی سود، بڑی ہی لاجواب کتاب ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر سماجی، معاشرتی، دینی، مذہبی ہر اعتبار سے جو نقصان ہے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کو سلطان القلم کہا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کو انہوں نے جو کتاب لکھی سود کے بارے میں بڑی ہی زبردست کتاب لکھی، وہ لکھتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، ربا کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے آتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو سود کہتے ہیں اور عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ ربا کے معنی کیا آتے ہیں؟ اضافے اور زیادتی کے، یعنی جو پیسہ زیادہ لیتے سود پر اس کو ربا کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض
دار سے طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا تھا۔ سود کی حرمت سے قبل عرب میں سود کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ سود کی حرمت جب نازل نہیں ہوئی تھی تو عرب کے لوگ جو اس کو استعمال کرتے تھے پیسوں کو، اس کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ کسی آدمی نے سامان بیچا اور آدمی نے خریدا، اس کی رقم بھی متعین ہوتی تھی، وقت بھی متعین ہوتا تھا، مدت بھی متعین ہوتی تھی۔ دیکھو بھائی یہ سامان آپ لے لو اور فلاں تاریخ تک مجھ کو وہ رقم اس کا جو ہے سامان کا پیسہ دینا، اور جو تم سامان لے رہے اس کی قیمت دے دینا فلاں تاریخ تک۔ مثال کے طور پر آج کیا ہے، 3 تاریخ ہے، اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو تم یہ سامان لے رہے نا، اس کی قیمت دے دینا، اور وہ متعین۔ اس کے بعد جب اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک وہ قیمت نہیں دیتا تھا بیچارہ کسی مجبوری سے، تو پھر سے اس کا معاہدہ ہوتا تھا کہ دیکھو ٹھیک ہے 1 مہینے کا اور مہلت ہم دیتے، 1 مہینے کی مہلت کے ساتھ اور رقم کے اندر اضافہ کر دیتے تھے وہ لوگ، ایسی بے رحمی اور ظالمانہ کام کرتے تھے۔ 1 مہینے میں اگر تم نے نہیں رقم ادا کی، اس کی قیمت نہیں دی، تو اگلے مہینے جب تم دینا اس کی قیمت بڑھا کر کے دینا۔ یہ بھی ایک شکل تھی سود کی۔ اور ایک شکل یہ تھی کہ ایک پیسہ آدمی دیتا تھا، دیکھو بھائی فلاں تاریخ تک یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں تم کو، سود کے ساتھ، اصل رقم کے ساتھ ہم یہ تم کو جو ہے پیسہ دے رہے ہیں، اس کے اضافے کے ساتھ، یعنی 20,000 اگر ہم نے کسی کو دیا تو 20,000 کے اوپر پلس جو رقم متعین ہوتی تھی وہ متعین کر دیتے تھے، اور اس کی مدت اور اس کا وقت متعین ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اس مدت پر وہ پیسے ادا نہیں کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، اگلی بار کے لیے پھر اس میں اور اضافہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر 20,000 پر 5,000 سود، اب پھر جب اگلی مرتبہ جب اس کو مہلت ملتی تھی تو مزید 5,000 اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا تھا، یعنی 30,000 اب دینا۔ اسی طریقے سے وہ بڑھاتے چلے جاتے تھے، وقت متعین پر رقم نہیں ملی پھر اور بڑھا دیتے تھے، پھر اس پر سود بھی بڑھاتے تھے۔ اس طریقے سے عرب کے اندر یہ جو ہے کارروائی چلتی تھی سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے۔ تو یہ شکل تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اہل عرب دیوانے، اس کے قرآن کے اندر جو بھی کہا ہے دیوانے کے جملہ آیا ہے، اس دیوانے کو مجنو کہتے تھے، آصف زدہ جس کے اوپر کچھ اثر ہو جنات کا شیطان کا اثر، اس کو کیا کہتے ہیں، مجنو کہتے تھے۔ اور مجنو کے اوپر جو اثرات ہوتے تھے جنات اور شیاطین کے، اب علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا یہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، اثرات ہو سکتے، جنات کے شیاطین کے اثرات ہو سکتے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں مجنو کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، دیوانے کو مجنو کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی آدمی کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے اسے جن لگ گیا۔ قرآن نے اس محاورے کو استعمال کرتے ہوئے سود خور کو بھی مخبوط الخواص سے تشبیہ دی ہے، یعنی سود خور بھی روپے کے پیچھے اس طریقے سے ہاتھ دھو کر کے پڑ جاتا ہے کہ بالکل دیوانہ ہو جاتا، اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، وہ بالکل پیسوں کے پیچھے لگا رہتا، رات دن ہر وقت اسی کی اس کو فکر رہتی ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس طرح محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹتی ہیں، اور اجتماعی فلاح و بہبود کی کس قدر تباہ کن اثرات پڑتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا بیان سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اس حال میں اٹھایا جاوے گا جس حال میں اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے دن ایک باولے مخبوط الخواص انسان کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ بتائیے قیامت کے دن اس کو مخبوط الحواس مجنو دیوانے کے چکر میں اٹھایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، دیکھیے کتنی بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ سود کھانے والے کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بالکل مخبوط الحواس، پاگل دیوانہ مجنو کی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اٹھا لے ہتھیار۔ قیامت کے دن کتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے کتاب کے اندر لکھا، یہی جملہ لکھا ہے کہ ایسے آدمی بالکل مخبوط الخواص، پاگل دیوانہ مجنو کے چکر میں اٹھایا جائے گا، اور اس سے اٹھا بھی نہیں جائے گا، چلا بھی نہیں جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرمائیں گے اٹھا لے ہتھیار، اور اٹھا کر کے رب سے مقابلہ کر لے۔ رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ آنکھ میں تنکا چپ جائے، چلا جائے، بال چلا جائے، آدمی بے چین بے قرار ہو جاتا،
پریشان ہو جاتا، بخار آ گیا آدمی پریشان ہو جاتا، کوئی تکلیف پہنچ گئی پریشان ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سود خوروں سے فرمائیں گے اٹھا لیا ہتھیار اور کر اللہ سے مقابلہ۔ کون کرے گا مقابلہ؟ وہاں تو بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے بھی پریشان ہوں گے کہ جا کے کوئی ہتھیار اٹھا کر کے اللہ سے مقابلہ کر لے۔ کوئی مقابلہ کر سکتا؟ یہ جملہ کتنا سخت جملہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس لعنت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں تو 295 نمبر کی 275 نمبر کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ایک حصے کا میں نے بیان کیا۔ ابھی اس کی قباحت، اس کی مذمت، اس کی بیان ابھی بہت سخت الفاظ میں اللہ نے بیان کی ہے، اس کو میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت میں نے شروع میں ذکر کیا، شرک کے بعد سب سے زیادہ سخت وعید اور مذمت قرآن اور احادیث کے اندر جس کی بیان کی گئی ہے وہ سود کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس لعنت سے ہم نکل جائیں۔ اس کو انشاءاللہ جب بتاؤں گا پتہ چلے گا یہ کتنی خبیث بیماری ہے اور کتنا خبیث مرض ہے کہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ ظاہری طور پر دکھتا ہے کہ فائدہ ہو رہا، ہم نے پہچان لیا۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا ایک واقعہ بھی کہ سود کی لعنت ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا، سود جو لے رہا کھا رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھ رہا، بڑھتا نہیں۔ وہ مثال دے کر کے کہا کہ مثال کے طور پر کسی کے جسم پر پھوڑا نکل جائے تو اس پھوڑے کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ کون سمجھتا؟ اچھا، ارے بہت اچھا ہوا میرا جسم بڑھ گیا۔ ظاہری طور پر بڑھتا ہے جسم، لیکن اس کو اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے اس پھوڑے کی وجہ سے، پورا جسم متاثر ہو جاتا، چین سکون غارت ہو جاتا اس کی تکلیف سے۔ اسی طریقے سے سود لینے والا پیسہ لیتا ضرور ہے، اس کے پاس آمدنی بھی زیادہ ہوتی، دولت بھی زیادہ ہوتی، ظاہری طور پر معلوم ہوتا یہ بڑے عیش و آرام میں ہے۔ عیش و آرام میں وہ نہیں رہتے، دن رات اسی کی فکر میں لگے رہتے، کس کو ڈبانا، کس کو برباد کرنا، کس کے گھر پر قبضہ کر لینا اور جو ہے کس کو پریشان کرنا۔ تو یہ جو ہے سود کے نقصانات انشاءاللہ ہم ابھی اور اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس خبیث لعنت سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان تمام کی شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اور جو لوگ قرضوں پریشان حال ہیں اور سود کی لعنت پہ پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سارے لوگ جو گزر گئے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائیے، خصوصاً ہمارے عبدالرزاق بھائی کی بیٹی کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت